السلام علیکم، ایف ایس انفو سے فیصل شاہین۔ جینیاتی ایڈیٹنگ سے صرف مادہ چوزے پیدا کیے جا سکیں گے۔ الگ گوشت، نامہ نگار سائنس، بی بی سی نیوز 3 گھنٹے قبل۔ اسرائیلی محققین کا کہنا ہے کہ انہوں نے جینیاتی ایڈیٹنگ کی مدد سے ایسی مرغیاں تیار کی ہیں جن کے انڈوں سے صرف مادہ مرغیاں ہی نکلیں گی۔ اس زبردست پیش رفت کے بعد ان اربوں نروں کو مارے جانے سے روکا جا سکے گا، جنہیں صرف اس لیے مار دیا جاتا ہے کیونکہ وہ انڈے نہیں دے سکتے۔ ان مادہ مرغیاں اور ان کے انڈے بڑے ہونے کے بعد جینیاتی ایڈیٹنگ کا کوئی سراغ نہیں رہ جاتا۔ جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی تنظیم کمپیشن ان ورلڈ فارمنگ نے اس ریسرچ کی حمایت کی ہے۔ تل ابیب کے قریب واقع ولکانی انسٹی ٹیوٹ سے تعلق رکھنے والے اس پروجیکٹ کے چیف سائنسدان ڈاکٹر یووال سینامون نے بی بی سی نیوز کو بتایا کہ ان مرغیوں کا پولٹری انڈسٹری میں جانوروں کی فلاح بہبود پر بے پناہ اثر ہوگا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جو میرے خیال میں صنعت میں مکمل طور پر انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو مرغیوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے اس زمین پہ رہنے والا ہر شخص متاثر ہوتا ہے۔ گولڈ ہینز کہلانے والی ان مرغیوں کے جینز میں ایسی ایڈیٹنگ کی گئی ہے جن سے ان کے دیے گئے انڈوں میں نر ایمبریو کی نشونما نہیں ہو سکے گی۔ جب کئی گھنٹوں تک انڈوں کو نیلی روشنی میں رکھا جائے گا تو یہ ڈی این اے ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ مادہ مرغیوں کا ایمبریو نیلی روشنی سے متاثر نہیں ہوگا اور معمول کے مطابق پروان چڑھے گا۔ ڈاکٹر سینامون کہتے ہیں کہ مرغیوں کے اندر یا ان کے دیے گئے انڈوں کے اندر کوئی اضافی جینیاتی مواد نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ پولٹری فارمز کو وہی مرغیاں اور وہی صارفین کو وہی انڈے ملیں گے جو آج ملتے ہیں، صرف ایک چھوٹا سا فرق پیداوار کے مرحلے میں نیلی روشنی کا ہوگا۔ اب جینیاتی ایڈیٹنگ کی حامل مرغیوں کے انڈوں سے صرف مادہ مرغیاں نکلیں گی۔ نروں میں 2 زیڈ کروموسوم ہوتے ہیں، مادہوں میں ایک ڈبلیو اور ایک زیڈ کروموسوم ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے ایسی مادہ بنائی ہے جس میں ایک ڈبلیو کروموسوم ہے اور ایک تبدیل شدہ زیڈ کروموسوم ہے جو نیلی روشنی سے سامنا ہونے پر نر ایمبریو کو پروان چڑھنے سے روک دیتا ہے۔ یہ سب اس طرح ہوتا ہے کہ نر کی پیدائش روکنے کے لیے نیلی روشنی نر نہیں پیدا ہوتا، مطلب زیڈ، اور مادہ بنانے کے لیے ڈبلیو زیڈ، نیلی روشنی پلس مادہ چوزے انڈے سے نکل آتا ہے۔ تو ڈاکٹر سینامون کی ٹیم نے اب تک اپنی تحقیق شائع نہیں کرائی کیونکہ وہ اپنے ذیلی کمپنی ہیمین پولٹری کے ذریعے اس ٹیکالوجی کا لائسنس حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے اس تحقیقی گروپ سے باہر کے سائنسدان اب تک ان دعووں کا تجزیہ نہیں کر سکے ہیں۔ مگر اسرائیلی ٹیم نے برطانوی تنظیم کمپیشن ان ورلڈ فارمنگ CIWF سے مل کر کام کیا ہے، جس کے ارکان اس فرم کا دورہ بھی کیا ہے۔ 3 برسوں تک اس تحقیق پر نظر رکھی گئی ہے۔ اس تنظیم کے چیف پالیسی ایڈوائزر ہیں پیٹر سٹیفنز۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پیش رفت جانوروں کے بہبود کے لیے انتہائی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پر فارمی جانوروں کی جینیاتی ایڈیٹنگ کے بارے میں محتاط رہتا ہوں، مگر یہ غیر معمولی کیس ہے اور مجھے اور CIWF میں میرے ساتھی اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اگلا اہم قدم یہ دیکھنا ہے کہ مرغی اور اس کے پیدا کیے گئے مادہ چوزے جو انسانوں کے لیے انڈے دیں گے وہ اپنی فلاح کے حوالے سے کسی غیر متوقع مسئلے کے بغیر کمرشل دورانیہ کی زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں گزار سکتے۔ اس وقت برطانوی پارلیمان میں قانون پر غور ہو رہا ہے جو انگلینڈ میں کمرشل فارمنگ کے لیے محدود پیمانے پر جینیاتی ایڈیٹنگ کی اجازت دے گئی۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ یہ بل اگلے برس کے اوائل میں پاس ہو گیا تو ضوابط بتدریج آسان ہو جائیں گے اور یہ ٹیکنالوجی ابتدا میں پودوں پر استعمال کی جا سکے گی۔ جینیاتی ایڈیٹنگ کو حکومت جینیاتی تبدیلی GM کی پرانی تکنیک کے مقابلے میں عوامی طور پر زیادہ قابل قبول تصور کرتی ہے۔ جینیاتی ایڈیٹنگ میں کنٹرولنگ جینز کو نکال دیا جاتا ہے جبکہ مؤخر الذکر میں عام طور پر DNA کا اضافہ کیا جاتا ہے جو عموماً کسی اور نوع سے لیا جاتا ہے۔
کمپیشن ان ورلڈ فارمنگ کا اندازہ ہے کہ انڈوں کی صنعت ہر برس 7 ارب نر چوزوں کی پیدائش کے فوراً بعد مار دیتی ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی کمرشل فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ پورا مرحلہ کمپنیوں کے لیے بھی وقت طلب ہوتا ہے، کیونکہ انہیں ہاتھ سے نروں اور ماداؤں کو الگ کرنا پڑتا ہے، جو کہ بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے۔ جرمن حکومت نے رواں سال کے آغاز میں نر چوزوں کی اجتماعی ہلاکت پر پابندی عائد کر دی تھی۔ فرانس میں بھی اس طرح کی ایک تجویز پر زیر غور ہے۔ دیگر یورپی اقوام نے بھی اس مسئلے پر اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے، اور کئی نے اس حوالے سے یورپی یونین کی سطح پر قانون نافذ کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ برطانوی حکومت نے بھی اس معاملے پر اپنا موقف نہیں دیا۔ اس تحقیق کے لیے لیڈر ڈاکٹر انبال بن تال کوہن نے بھی بی بی سی نیوز کو بتایا کہ یہ سسٹم اپنی تیاری کے اگلے مراحل میں ہے، اور یہ ٹیم اب فارمز کے ساتھ مل کر اس کے پورے عملے کو مزید بہتر بنانے پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کئی برسوں کی تحقیق میں کئی مشکل چیلنجز تھے جنہیں ہم نے کامیابی سے حاصل کیا ہے، اور آخر ہمارے پاس ایک قابل عمل حل ہے۔ مجھے امید ہے کہ انڈسٹری سے جلد اپنا لے گی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔